کہتے ہیں کہ گناہ کی لذت عارضی ہوتی ہے، لیکن اس کی رسوائی نسلوں تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ کہانی ہے ثروت بیگم کی، جن کے پاس مال اور دولت کی کمی نہ تھی، لیکن ان کے دل میں ہوس اور بے حیائی کا ایسا طوفان تھا جس نے آخر کار سب کچھ راکھ کر دیا۔ ثروت آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنور رہی تھی۔ پیچھے سے ملازمہ نور داخل ہوتی ہے۔ نور: باجی صاحب کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ واپسی میں 2 دن اور لگیں گے۔ ثروت مسکراتے ہوئے: ٹھیک ہے نور، تم جاؤ اپنا کام کرو، اور سنو، آج رات ذرا جلدی سو جانا، مجھے کچھ مہمانوں سے ملنا ہے۔ رات کا وقت، کڑکتی بجلی اور تیز بارش، ایک اجنبی مرد گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ثروت کو لگا کہ بند کمروں کے پیچھے اس کی کالی کرتوتیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر غیر مردوں کے ساتھ وقت گزارنے کی عادی ہو چکی تھی، لیکن اس رات تقدیر کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ نور باورچی خانے سے پانی لینے نکلتی ہے اور اوپر والے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں سنتی ہے۔ نور دل میں: صاحب تو گھر پر نہیں ہے، پھر یہ مردانہ آواز کیسی؟ نور سیڑھیوں سے جھانکتی ہے اور ثروت کو ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ ثروت تیزی سے باہر آتی ہے اور نور کا گلا پکڑ لیتی ہے۔ ثروت غصے سے: جو تم نے دیکھا ہے، اگر زبان سے ایک لفظ بھی نکالا تو تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ شہر بھر میں تمہیں بدنام کر دوں گی کہ تم نے میرے گھر میں چوری کی ہے۔ نور روتے ہوئے: باجی اللہ سے ڈرے، یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ صاحب کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی۔ ثروت کہہ لگا کر: اللہ اللہ کہاں ہے؟ یہاں میری مرضی چلتی ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ چند ہفتوں بعد ثروت بستر پر پڑی تڑپ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر کالے نشان پڑ چکے ہیں۔ وقت بدلا اور ثروت کی جوانی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اسے ایک ایسی بیماری نے آ لیا کہ گوشت بدن سے الگ ہونے لگا۔ وہ مرد جو اس کے گرد منڈلاتے تھے اس کی بدبو سے دور بھاگنے لگے۔ ثروت کا شوہر کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ثروت کا فون ہے۔ شوہر نفرت سے: ثروت، میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا اور تم نے میری پیٹھ پیچھے یہ گند اچالا، یہ ویڈیوز، یہ میسیجز، تم میرے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ ثروت کرہتی آواز میں: مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گئی تھی۔ شوہر: تمہاری معافی اب اللہ کے پاس ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ثروت سڑک کے کنارے بیٹھی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، لوگ اسے دیکھ کر راستہ بدل رہے ہیں۔ آج ثروت کے پاس نہ وہ حسن تھا، نہ وہ غرور۔ وہ لڑکی کی نور جسے اس نے ڈرایا تھا وہاں سے گزری۔ ثروت نے ہاتھ پھیلایا۔ نور آنکھوں میں آنسو لے کر: باجی، میں نے کہا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ نے دنیا کو تو دھوکہ دے دیا، لیکن اپنے ضمیر اور اپنے رب کو کیسے دیتی؟ زنا صرف ایک گناہ نہیں، ایک قرض ہے جو انسان کا اپنی عزت دے کر چکانا پڑتا ہے۔